لکھنے کے لیے آئیڈیا کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کوئی نظم لکھنی ہو, کوئی نثر لکھنی ہو, یا کوئی بھی چیز آپ زندگی میں کرنا چاہیں تو اس کے لیے آئیڈیا کو ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا بنیادی طور پر جو حوالہ ہے وہ تو شاعری ہے, لیکن آپ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں, نجی چینل میں اسکرپٹ ہیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں, اور آپ زندگی سے آئیڈیا کو کشید کرنا جانتے ہیں, اور ان کی نثر میں, ان کی نظم میں آپ کو آئیڈیاز بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. جو لوگ مانا مساتی سے واقف ہیں, مانا مساتی کے مشہور سلسلے میں کون ہوں کے تخلیق کار ہیں, اس سلسلے کو لکھتے ہیں روانی کے ساتھ ہر مہینے مختلف موضوعات پر. تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کہ آئیڈیا کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, اور نوبل کہانیاں جو ہوتی ہیں ان کو کس بنیاد پر نوبل انعام ملتا ہے. تو اس پہ آج گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان عمران شمشاد نرمی صاحب موجود ہیں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں. آج میرا جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے آئیڈیا کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, اور یہ آئیڈیا ہوتا کیا ہے. بہرحال یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو اپنی اصطلاحی معنوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. جتنا ان کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اب جتنا اس جگہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے ذہن میں آئیڈیا کا مفہوم کچھ الگ الگ ہے, وہ ان کے دائرے کے اوپر. اچھا, میں جس انداز میں سمجھا ہوں آئیڈیا کا, میں وہ بریف کروں گا آپ کو. ایک بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا اس آئیڈیا کے حوالے سے, کہ ایک بچے کو اسکول میں جانا تھا, امتحان تھا اس کا, اور اسے وہ مضمون یاد کر کے گیا تھا کبڈی کے اوپر. تو مضمون آیا کہ ہوائی جہاز کا سفر. اب بچے نے شروع کیا کہ بھائی چھٹیاں تھیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پنجاب لے کے جا رہے تھے, تو ہم جہاز میں بیٹھے اور بڑا اچھا مزہ آ رہا تھا. جب جہاز اڑنے لگا تو میں نے نیچے دیکھا, نیچے کبڈی کا مقابلہ ہو رہا تھا, اور پھر اس نے سارا مقابلہ بیان کر دیا. تو کبھی کبھار کوئی مشکل جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک آئیڈیا کی طرف لے کے جاتی ہے. عام طور پہ آئیڈیا جو ہے وہ کسی نظریے کے گرد گھومتا ہے. جس طرح ہر جماعت کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. ایک آئیڈیا ہم خیال کو بولتے ہیں, بات کو بولتے ہیں, اور ایک آئیڈیا ہم کسی بھی مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے بولتے ہیں. تو آئیڈیاز کے مختلف شیڈز ہیں. جس طرح یہ میں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, شاید اسی لیے پہن کے آیا ہوں کہ اس میں بھی شاید آپ کو ایک الٹا آئیڈیا مل جائے. تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آئیڈیا چھپا ہوتا ہے. ہزاروں کہانیاں ہیں, لاکھوں نظمیں ہیں, اور کروڑوں تخلیقی دماغ ہیں. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز پھیلتی ہے وہ ایک آئیڈیا ہے. کسی وبائی مرض سے زیادہ, کرونا سے زیادہ جو چیز سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. کہانی کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں, ایک بزنس آئیڈیا, یا ایک ماحولیات سے بچنے کا آئیڈیا, یا انسانیت کو کچھ بہتر بنانے کا, اس زمین کو بہتر بنانے کا آئیڈیا, یہ ہر تخلیقی آدمی ان چیزوں کے گرد سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہی جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں, کسی حل کی جانب نکلتے ہیں, تو آپ پر آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے. اچھا, کچھ سوالات میں آپ سے بھی کرتا رہوں گا تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے. تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. 10-12 منٹ گفتگو کروں گا. تو جو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک میڈیا انڈسٹری کے اندر جو مجھے پرابلم ہوتا تھا, یا نظم لکھتے وقت یا کوئی کہانی لکھتے وقت, کہ یار باقی کہانیوں سے مختلف کس طرح ہو, تو ایسا کیا جائے. تو وہ آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے ایک میں نے کچھ فارمولا وضع کیے. ان میں کچھ فارمولہ یہ ہے کہ جو ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہے یہ ہمارے لیے کہیں جگہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن ہماری رکاوٹ بھی یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں, بہت زیادہ اقتصاب ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں کہانیاں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, تو ہم جو بھی آئیڈیا بناتے ہیں وہ انہی کی گونج سے نکلتا ہے. یعنی کہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اسی کی ایکسٹینشن یا اسی کی توسیع کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی آئیڈیا نیا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اللہ پاک آپ کو وہ صلاحیت دے دے, یا اپنے آپ سے ضد کریں, یا جو خود لکھتے ہیں آپ اس کو رد کرنا جانیں آپ, تو کیا ہوتا ہے پھر ایک نیا آئیڈیا جنم لیتا ہے جب آپ اپنے تھنکنگ پیٹرن کو توڑنے کے قابل ہو جائیں. اب وہ تھنکنگ پیٹرن توڑنے کے قابل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے نظریات کو سے بے شک اس پہ آپ بلیو رکھتے ہیں, لیکن ان نظریات سے ہٹ کر سوچیں. جن معاملات میں ہم ہیں, جی رہے ہیں, ان سے الگ سوچیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور کوئی پیسے لینا نہیں چاہتا. تو ہر جگہ پیسے ہی پیسے ہیں. کوئی شخص آ رہا ہے کہ اس نے کہا مجھے ایک ڈبل روٹی چاہیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تین ٹرک جو ہے نا وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے آپ کو لے کے جانے ہوں گے. تو کہانی ایک بالکل آپ کو ایک نئے انداز سے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کوئی الگ بات ہو گئی ہے, اور اسی تھیم پر آپ آگے چیزیں لے کے چلی جائیں. اچھا, اسی طرح بہت
انتظار صاحب کی کہانیاں، اسد محمد خان صاحب کی کہانیاں، وہ بھی ایک بڑے انوکھے آئیڈیا کے گرد گھومتی ہیں. تو جس طرح ایک کہانی مجھے یاد آئی کہ ایک شخص آیا کسی شہر میں اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ لوگوں کے ہونٹ غائب ہیں، ہونٹ ہیں ہی نہیں ان کے، اور اس کے ہیں سب اسے حیرت سے دیکھتے ہیں. اب یہ ہونٹ غائب ہونا ایک علامت بھی بن گئی اور آپ کو ایک سوچنے کا ایک نیا طریقہ بھی سکھا دیا اس نے. اسی طرح کسی آدمی کی دم نکل آئے، اب وہ حقیقت میں نہیں نکل سکتی لیکن آپ کی کہانی ہے، لارجر دین لائف کہتے ہیں ہم. جب ہم فلم کا اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لارجر دین لائف. جو زندگی میں نہیں ہوتا ہم اس کو اس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کبھی کسی کی دم نہیں نکل سکتی لیکن اگر دم نکل آئے تو اتنی ساری صورتحال ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کرتے. ناول کے ناول لکھے جا سکتے. مثال کے طور پر اب ایک معاشرے میں لوگوں کی دم نکلی ہوئی، اب کیا ہے، یہ دم فخر کا باعث بھی ہوگی. ایک امیر آدمی ہے، اس کی دم پر چمکیلی پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک غریب آدمی ہے، اس کی دم کا حال برا ہے، ٹھیک ہے. نائی کی دکانوں پر دم کی چیز بنا رہے ہیں. دم ایک فخر بنا ہوا ہے، کسی کی گھومتی ہوئی دم ہے اور کسی کی زمین پہ رگڑتی ہوئی دم. اب کیا ہے، وہ آپ کی انسانیت سے بھی جڑ رہی ہے، آپ کی چیزوں سے بھی جڑ رہی ہے، لیکن کہانی آپ کو اس میں نہیں مل جائے گی. جس طرح گیبریل گارسیا مارکیز کا ایک ناول ہے کہ تنہائی کے 100 سال، اس میں بھی انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ وہ جادوئی فضا پیدا کرتے ہیں کہ جو عام حالات میں نہیں ہوتا وہ آپ کہانی میں لے کے جاتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں. اور پھر وہ اس میں لکھنے والے کے لیے بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں جیتا ہے، اسے خود مزہ آتا ہے. جس کہانی میں آپ کو پتا ہو اس کا انجام کیا ہے، آغاز کیا ہے، درمیان کیا ہے، وہ اتنا آپ کو فیسینیٹ نہیں کرتا. لیکن جس کہانی کے بارے میں ہمیں خود نہیں معلوم ہو، آپ کو ایک لفظ یا ایک تھیم ملی ہوئی ہو اور اس میں چلتے ہوئے تو آپ پر آئیڈیاز کی بھرمار ہو جاتی ہے. اچھا، اسی حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آئیڈیاز کے حوالے سے تو کچھ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو. دیکھیں، اس بات کو، نظریے کو، خیال کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں، لیکن آئیڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ نہ نظریے پہ پورا اتر سکتا ہے نہ خیال پر، کیونکہ اس میں ایک آئیڈیا کے اندر ایک تخلیقی پن ہے، وہ ایک اچھوتا پن ہے. وہ کیا ہے، ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ایک بلنکنگ ہوتی ہے. جس طرح آپ سب رائٹرز ہیں، تھنکنگ کا کام ہے آپ کا، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، لکھتے لکھتے سوچتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کریکٹر پھنس جاتا ہے، کبھی اس کا مکالمہ پھنس جاتا ہے، کبھی کہانی کہیں اٹک جاتی ہے، لیکن اچانک کسی لمحے پر، کسی موقع پر ایک بلنکنگ ہوتی ہے، ایک کوندا سا لپکتا ہے، خیال سا آتا ہے، وہ آئیڈیا ہوتا ہے. اور میری ایک پریکٹس ہے یہ کہ کیونکہ مجھے کئی وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو میرے مزاج کا حصہ نہیں ہوتے کہ ایک چینل سے وابستہ ہوں. کبھی کوئی گانا لکھنا پڑتا ہے، کبھی کچھ کہانی لکھنی پڑتی ہے جو میرے مزاج کا حصہ نہیں ہوتی لیکن میری جاب کا حصہ ہوتی ہے. تو میں اس وقت یہ کرتا ہوں کہ سوچنے کا عمل چھوڑ دیتا ہوں. غور و فکر جو کرنا ہوتا ہے میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ مجھے غور نہیں کرنا، بس وہ آئیڈیا گھوم رہا ہوتا ہے. تو جتنی معلومات جو ہوتی ہیں، جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں، جب میں اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، دماغ جب خالی ہوتا رہتا ہے، بالکل خالی ہوتا رہتا ہے، جب سمندر بالکل ساکت ہو جاتا ہے، تو وہ یہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے. کبھی 1 گھنٹے میں، 1 لمحے میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کئی دن لگ جاتے ہیں. جب آپ بالکل، آپ کی سطح بالکل ہموار ہو جاتی ہے سوچ کی، تو اچانک کوئی ایک خیال ابھرتا ہے، بالکل ایک مچھلی کی طرح آپ اسے پکڑ لیتے ہو، اور وہ لمحہ آپ نے چھوڑ دیا تو وہ کہیں سرک جاتا ہے. بس آپ نے اس خیال کو پکڑ لیا تو یہ آپ کا آغاز ہوا اس کہانی کو یا اس آئیڈیا کو لے کر آگے جانے کا. تو اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ چلیے جی بولیے. ریسرچ، دیکھیں ریسرچ بہت ضروری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہانی جو ہے، دیکھیں ریسرچ جو ہے، تحقیق جو ہے وہ کئی ڈومین میں کرتا ہے انسان. ایک تو تحقیق ہوتی ہے انسان کے بارے میں، ایک کائنات کے بارے میں، خدا کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں، اور ان میں جتنی تحقیقات کی جائیں ہم تشنا لب ہی رہتے ہیں، کبھی بھی ہماری تسکین نہیں ہوتی. تو ریسرچ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، وہ آپ کا جاری رہتا ہے. اسی ریسرچ کے دوران ہی آپ کو آئیڈیا ملتا ہے. اور جو سب سے بڑی ریسرچ ہے وہ ہے انسان کی. جتنا آپ انسان کو جانیں گے، انسان کو قریب سے دیکھیں گے، اس کے دکھ سکھ کو جانیں گے، اپنی تعصبات کی اینک ہٹا کر دیکھیں گے، تو آپ کو کہانیاں بھی ملیں گی اور گہرائیاں بھی ملیں گی، اس کے جذبات بھی ملیں گے، احساسات بھی ملیں گے، اور کہانیوں کے بہت سارے مواقع ملیں گے. اب آپ انسانوں کو کس طرح جانیں، کیونکہ ہم سب کوئی نہ کوئی انسان کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ایک رائٹر کو میرے خیال میں بہت سارے نظریوں کو اپنانا پڑے گا، اور بہت سارے نظریے توڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے. وہ آج جس حالت میں ہے، کل رائٹر کو اس سے اپ گریڈ ہونا چاہیے اور اپنے نظریات کو توڑنا بھی چاہیے. مثال کے طور پر جب تحقیق ہے تو آپ سب سے پہلی تحقیق جو کیجیے گا وہ انسان کے اوپر کیجیے گا. اب سوال آئے گا انسان کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اب کس طرح جانیں گے؟ انسان تو اتنا بڑا
ایک خزانہ ہے، آج تک اس کو انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں جانا. تو جس طرح کوئی کہتا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینے والا ہاتھ اور ایک لینے والا ہاتھ. کوئی کہتا ہے نہیں یار انسان تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک دماغ سے سوچنے والے، ایک دل سے سوچنے والے اور ایک پیٹ سے سوچنے والے. کسی نے کہا نا بھائی نا، انسان چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے، ایک وہ جو یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، ایک وہ جو یہ نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں، اور ایک وہ جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. تو پھر کسی نے کہا نا بھائی یار انسان جو ہیں وہ الگ تین طرح کے ہوتے ہیں. وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک عامیانہ ہوتے ہیں، ایک لیڈرانہ ہوتے ہیں، ایک منافقانہ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ہر شخص صحیح بول رہا ہے، غلط کوئی نہیں کہہ رہا. تو جس کا جہاں تک علم ہے وہ ایک مفروضے پر، ایک وہم پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ اسے مان سکتے ہیں. جب آپ ان نظریات کو، ان معاملات کو توڑتے ہیں اور یا اس پہ گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ پر انسان منکشف ہوتا ہے. تو یہ لکھنے لکھانے کا سارا ہنر، یہ کہانی، یہ نظم، یہ کس کے گرد گھومتی ہے؟ انسان کے گرد گھومتی ہے. جیسا منیر صاحب بڑی اچھی بات بتا رہے تھے، آج ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا رائٹنگ کے حوالے سے. تو جب ہم کوئی ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کہانی لکھ رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک پوری کہانی میں جو سب سے اہم چیز ہے، مکالمے سے، اسکرین پلے سے، ایون یہاں تک کہ اس کے آئیڈیا سے بھی اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کریکٹر. انسان، اس کریکٹر کے اندر ہی آئیڈیا ہوتا ہے، اسی کردار، اسی کے اندر اسکرین پلے ہوتا ہے اس کا، اور اسی کے اندر اس کے مکالمے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کردار کو پکڑ لیا کسی بھی کہانی کے اندر، آپ کی منظر کشی کتنی بھی اچھی ہو یا کمزور ہو، اگر آپ نے کسی کریکٹر کو پکڑ لیا تو وہ کریکٹر جو ہے آپ کا، وہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز بھی دلائے گا اور آپ کو ان سے آگے بھی لے کے جائے گا. اچھا، مجھے بتا دیا کہ وقت کی کمی ہے اور مختصر بات کرتا ہوں. میں آخری بات کرتا ہوں کہ جو بڑا ادب ہوتا ہے، نوبل پرائز وغیرہ جن نوبلس وغیرہ کو ملے، ان میں کون کون سی کیا کیا سچائیاں ہوتی ہیں اور کن بنیادوں پہ ملتا ہے. دیکھیے، نوبل پرائز عام طور پہ جن شخصیات کو ملتا ہے، بے شک وہ ادب کی ہوں، سائنس کی ہوں یا امن کے شعبے میں کسی بھی، ان کا صرف ایک موقف ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے کہ وہ کام جو انسانیت کے لیے عظیم ترین فائدے کا والا کام، عظیم ترین فائدہ جس میں ہوگا اس کو نوبل پرائز مل سکتا. یہ ایک سیدھا سا فارمولہ ہے ان کا. کیا فارمولہ ہے؟ انسانیت کو عظیم ترین فائدہ. اب یہ ایک میں نے آپ کو آئیڈیا دیا کہ اب آپ اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کے آپ کوئی ناول لکھیں کہ میرا ناول ایسا ہو یا میری کہانی ایسی ہو جس سے انسان کو عظیم ترین فائدہ ملے، تو آپ اس ناول تک جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے جو ایک ناول بہت پسند تھا، وہ ایک ہرمن ہیسے کا ایک ناول ہے، وہ میں آپ کو تجویز بھی کروں گا کہ آپ پڑھیے گا. اس کا نام ہے سدھارتھ. اچھا، وہ ایک انسان ہے جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ بڑے مذہبی گھرانے کا شخص تھا، اور اس نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا اور پھر وہ گوتم بدھ کی طرف جاتا ہے. تو اس ناول کی بات یہ تھی کہ اس میں انسان کے بارے میں، انسان کو جاننے کے بارے میں بڑا مواد موجود تھا کہ انسان اپنی گہرائی میں کس حد تک اترتا ہے، اپنی جبلت سے کتنا واقف ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم سب لباس پہن کے، چشمے لگا کے، اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپاتے رہتے ہیں. تو ایک اچھا ناول نگار، ایک اچھا رائٹر، ایک اچھا کہانی کار انسان کے ان حصوں کو دیکھتا ہے جہاں کوئی اور دوسرا دیکھ نہیں سکتا. تو آپ جتنا جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو دیکھیں تو آپ اس ایک عظیم آئیڈیا تک پہنچ سکتے ہیں، اور بہت چھوٹی چیز سے آپ بہت بڑا آئیڈیا نکال سکتے ہیں. آپ ایک گھڑی سے ایک ناول کشید کر سکتے ہیں، اس کاغذ کے پرچے کے اوپر آپ ایک ناول لکھ سکتے ہیں. یہ مائک ہے جو، کیونکہ یہ سب آئیڈیاز ہیں. دیکھیں، یہ کاغذ ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے. یہ مائک ہے، یہ بننے سے پہلے ایک آئیڈیا تھا. تو یہ جو لائٹس ہیں، یہ سب آئیڈیاز ہیں. ابھی ہم جتنی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کبھی نہ کبھی اپنی اصل میں ایک آئیڈیا رہے ہوں گے. تو آج جو آپ کا آئیڈیا ہے، کل کہیں وہ عملی طور پہ آئے گا، پیش ہوگا، اور پھر اس کو دوسرے لوگ استعمال کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. جی، تو آخری جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ جو آئیڈیاز کا سارا کام ہے وہ کائنات کے ساتھ آپ کو جڑنے کا ہے. آپ اکیلے اچھا آئیڈیا نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ قدرت کا ایک کشش کا قانون ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا چاہیے کسی بھوک کے اوپر، خوراک کے اوپر، یا سیلاب زدگان کے اوپر، یا آپ کو کسی بھی نوعیت کا ایک موضوع ہے، اس کے اوپر کوئی آئیڈیا چاہیے، کہانی لکھنی ہے. تو آپ اس وقت تک نہیں سوچ سکتے جب تک آپ اس کو ڈسکس نہیں کرتے. کس سے؟ کائنات سے. یہ جو ہوائیں، موسم، لوگ، کردار، جب ان سے ملائیں گے آپ، کیونکہ یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے عام طور پہ کہانی لکھنے کا. کوئی بھی ایک
कैरेक्टर आता है वो आपसे एक बात कह के चला जाता है, तो आपको आपके दिमाग की नई खिड़कियां खुल जाती हैं। तो बस वो आपकी समात अपनी अच्छी रखें, थिंकिंग पैटर्न तोड़ते रहें, बनाते रहें, झूठ सच वगैरह के मामलात को और फैलाएं कि चीज़ों को झूठ सच और नेकी और बदी से हटकर भी देखने की कोशिश करें, तो आइडियाज़ की आप पर भरमार हो सकती है। तो इतने वक्त में यही मुमकिन था, इतनी इज्जत में। बहुत शुक्रिया आप सबका।